بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ حکمرانوں کے برے دن، کیونکہ حکمرانوں کی ترجیحات بالکل مختلف اور پاکستان کا ہر علاقہ لرز رہا ہے۔ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے اور اب دہشت گردوں کا راج ہے۔ پہلے بلوچستان پہ حملے ہوئے اور وہاں پہ کئی دن سے وہاں پہ جنگ جاری ہے اور ہماری فضائیہ حصہ لے رہی ہے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور کہا گیا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، 1500 لوگ ہیں اور ایک SHO کی مار ہیں، لیکن وہی جناب نقوی سرکار، آپ یہ دیکھیے کہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ خصوصی LG بھی ہیں، وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ صحافی بھی ہیں اور نامعلوم وہ کیا کیا ہیں، اور ان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کا ویژن ان کا یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلے بلوچستان میں، پھر خیبر پختونخوا میں اور آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اور ایک امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ، وہاں پہ نمازی جو ہیں نماز ادا کر رہے تھے، جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک دہشت گرد آتا ہے اور خودکش حملہ آور تھا، آتا ہے، وہ آ کے گارڈ کو مارتا ہے، اندر جاتا ہے اور اندر جا کے وہ اپنے آپ کو وہ پھٹ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 20 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 20 نمازی شہید ہو گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسلام آباد کے تمام ہاسپٹل زخمیوں سے بھرے پڑے تھے اور ہر طرف جو ہے وہ لاشیں لائی جا رہی تھیں، خون سے لت پت، اور لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ہاسپٹل میں، جہاں پہ ویٹنگ ایریا ہوتا ہے، جہاں پہ آؤٹ ڈور پیشنٹ جاتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اتنی لاشیں تھیں کہ کولڈ سٹوریج پہ نہیں جا سکیں، بلکہ کرسیوں پہ لاشیں ہی لاشیں، پورا کوریڈور لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں پہ موجود تھیں۔ تو یہ منظر مجھے دیکھ کے ایک کئی سال پہلے کا دھماکے یاد آ گئے، جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور بری امام میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس میں بھی لاشیں ہی لاشیں آ رہی تھیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کوریج کی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا تھا جب میلوڈی مارکیٹ کے پاس پولیس والوں پہ حملہ ہوا تھا، لال مسجد کے پاس، اور وہاں پہ بھی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور 40 سے زیادہ اس وقت 45 شہادتیں اس وقت ہوئی تھیں بری امام میں، اور کوئی اتنی ہی لگ بھگ ہوئی تھیں میلوڈی میں۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ پھر ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا اور اس کے بعد رول ماڈل ہوا، لیکن اب آج اسلام آباد میں ایک خودکش حملہ آور کا آ جانا اور اسمبلڈ ہونا اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنا، اور اس کا کوئی کہاں ہے ہمارے انٹیلیجنس ادارے، کہاں ہے ہماری پولیس، اور کہاں ہے ہماری مریم پولیس، کہاں ہے نقوی پولیس، یہ سب کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ فوری طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ افغانستان سے آئے، یہ فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخارج ہے، اور ابھی بھی اس کا بھی بتایا گیا کہ یہ افغانستان رابطے میں تھا۔ وہ بھئی اگر رابطے میں تھا تو اب پتہ چل رہا ہے، جب اس نے سینکڑوں لوگوں کو کی زندگیاں برباد کر دیں، اب پتہ چل رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ وجہ ایک ہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ حکمرانوں کی بے حسی کی طرف میں آتا ہوں، وجہ ایک ہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پہلے تو اس خبر کو دبایا گیا، تمام ٹیلی ویژن چینلز کو کہا گیا کہ آپ نے یہ خبر نہیں دینی، خبر نہیں دی گئی۔ پھر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ اب تک 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ زخمی ہیں اور 20 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اور جبکہ تعداد اس وقت ابتدائی تھی، اور اس کے بعد وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آفیشل، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تھا 70 سے زیادہ زخمیوں کا اور 25 سے زیادہ شہادتوں کا، لیکن اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کرا دیا گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو لاہور میں بسنت میلہ چل رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، کم از کم اس کو تو منسوخ کر دیں، کیونکہ وہاں پہ جو سرکاری حکمران جو ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی فوٹیج آ گئی ہے، وہ بھی سارے کے سارے وہاں پہ گڈیاں اتار رہے تھے، گڈے اتار رہے تھے جی، اور اڑا رہے تھے، اور مریم صاحبہ ٹک ٹاک بنا رہی تھیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائورٹیز اصل میں امن و امان، سیکورٹی کی صورتحال رہی نہیں ہے، اور اس وقت بھی جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے بلوچستان نے لرزایا اور اس کے بعد آج کے واقعے نے یہ کئی سال پیچھے ہمیں لے گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک طویل عرصے، کئی سال پہلے اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں
ہم فرنٹ لائن کے طور پہ لڑ رہے تھے تب ہوتے تھے، اب تو ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، اور پھر اتنا خوفناک۔ تو بہرحال ہمارے ہاں بسنت منسوخ نہیں کی گئی کسی قسم کا کوئی ایسا، بلکہ کہا گیا ٹیلی ویژن چینلز کو کہ آپ خبریں ہی نہ دیں، اور اس کے بعد پھر جو ٹی وی اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو کچھ بول سکنے کی ہمت رکھتے ہیں، انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے احتجاج کیا کہ خدا کے لیے کوئی تو تفسیر آپ بتا دیں۔ پھر انٹرنیٹ سروس سلو کر دی گئی، جس کا رد عمل آنا ہی تھا۔ اس کے بعد پھر ہسپتالوں میں نعرے بازی ہوئی، شور و غوغا ہوا اور احتجاج ہوا، اور کیونکہ کئی لاشیں جو ہیں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ یہ تو ہے اسلام آباد کا حال۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں آئی جی اسلام آباد، یہ وہی آئی جی اسلام آباد ہیں جو کہ مرید کے میں جا کے انہوں نے جشن فتح منایا تھا اور شاباش دی تھی لوگوں کو۔ تو یہ ہیں اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ جب آپ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سیکورٹی فورسز کو، حکومتی اہلکاروں کو ایک ہی ایجنڈا دے دیں گے، اور وہ ایجنڈا ہوگا کہ آپ نے اپوزیشن کو، سیاسی مخالفین کو، اور جو اختلاف رائے رکھتے ہیں صحافی، ان کو، ججز کو، وکلا کو نشانہ بنانا ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو تب پھر نہ پولیس آپ کی کام کرتی ہے، نہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، نہ پھر انٹیلیجنس ادارے۔ انٹیلیجنس ادارے بھی آج کل کیا کر رہے ہیں، ایک ہی لسٹ بنا رہے ہیں کہ کون ہے، کون کون سے لوگ ہیں ایکٹیو ہیں، اور کس کس کو اٹھانا ہے، کس کس کو پکڑنا ہے، کس کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کس کے خلاف مقدمات جھوٹے قائم کرنے ہیں، اور جس سے کس کس کو آپ نے 16 ایم پی او کے تحت اندر کرنا ہے۔ کریک ڈاؤن آج بھی جاری ہے، آج بھی کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں، ہولناک آ رہی ہیں کہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے گھروں پہ، سیاسی رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ غنڈہ گردی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سبق سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آلریڈی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، صحافتی تنظیمیں تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، اور وہ مذمت کر رہی ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے بہت سارے صحافی جو ہیں، سہراب برکت جیل میں، ایمان مزاری جیل میں، ہمارے سیاسی رہنما جیل میں ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو نشانہ عبرت بنانے کا جو ہے خواب اور ایک انتقامی ایجنڈا یہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری نحوستیں جو ہیں وہ یکدم آ رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی ناکام، ان کی داخلہ پالیسی ناکام، ان کی معاشی پالیسی ناکام، ان کا سیاسی ایجنڈا ناکام، ان کی سیاسی پالیسی ناکام۔ یہ سیاسی بحران کا شکار ہیں، یہ معاشی بحران کا شکار ہیں، یہ معاشرتی بحران کا شکار ہیں، یہ تمام تر بحرانوں کا شکار ہیں۔ نہ عدالت انہوں نے چھوڑی، نہ وکالت چھوڑی، نہ صحافت چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اور وہ در بدر ہے، اور وہ میڈیکل رپورٹس مانگ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آج بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس گئے، ان کو یادداشت پیش کی، متحدہ اپوزیشن سب نے مل کر، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی نے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ نے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے باقاعدہ طور پہ دستخط کر کے یادداشت پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوتے تھے، اس کے لیے یادداشتیں پیش کی جاتی تھیں، کشمیری جاتے تھے اقوام متحدہ کے دفتر میں، وہاں پہ یادداشتیں پیش کی جاتی تھیں۔ اب وہی کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریاستی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو حرکت میں آنا چاہیے، اور اس کا حکم جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہفتہ ہو گیا، یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا میڈیکل رپورٹس لے کے آؤ، نہیں دی گئی، اور کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس تھا، تو وہاں کہا گیا کہ آج نوٹس تھا، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل آئے گریڈ 17 کے، اور وہ جج صاحب کو آ کے 2 لائنیں کا جواب دیا کہ جی علاج جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ تکلیف نہ کریں۔ یہ عدلیہ کو آج کہا گیا اور بے توقیر کیا گیا ایک جیلر کی، جونیئر جیلر کی طرف سے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، اور وہ بھی بالکل بیچارے وہ بالکل پہلے سے بھی گئے، اور پہلے انہوں نے خود ملاقات کر لی تھی، آج وہ ملاقات بھی انہوں نے نہیں کی۔ دوسری جانب ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک 2 لائنوں کی ایک جو ہے جواب سبمٹ کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی، اور پھر عمران خان صاحب کے وکلا، بشرا بی بی کے وکلا آ کے بتاتے ہیں کہ نہیں نا، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی، کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں آئے، آنکھ کی کنڈیشن کیا ہے نہیں آئی، کولیسٹرول کتنا ہے، بلڈ پریشر کی کیا سچویشن ہے، کچھ نہیں آیا، اور دل کی کیا معاملات ہیں، کچھ نہیں آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، وہ آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ٹویٹ کرتے ہیں کہ
वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक, याहिया खान अफरीदी साहब की हिदायत के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट वर्षा के हवाले कर दी गई है। उसका नतीजा ये निकलता है, वो जब हम देखते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो वही प्रेस रिलीज है जो कि पिम्स की तरफ से जारी किया गया था रात की तारीकी में। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो एक वीडियो बयान जारी किया, वही प्रेस रिलीज उठा के उसी को मेडिकल रिपोर्ट का नाम दे के वो भिजवा दी गई पीटीआई को। वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में तकलीफ हुई, जेल में तकलीफ हुई और वहां से उठाया और अस्पताल ले गए और अस्पताल ले जाके इलाज करवा दिया गया। जो असल मामला है वो छुपाया जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि असल मामला छुपाया जा रहा है। वो मामला संगीन है कि इमरान खान साहब के साथ ऐसा क्या किया गया, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, कोलेस्ट्रोल हाई हुआ, दिल के मामला खराब हुए और उनके खून की शरेयानों में, खून की नालियों में खून का बहाव ज्यादा हुआ, जिसका असर जो है वो आंख तक पहुंचा। और अगर वो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज ना करते और इतना ज्यादा अपने आप को एक्टिव ना रखते तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब भी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है, जो असल बात है मेडिकल रिपोर्ट्स में गड़बड़ है, वो दुरुस्त नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ ये वजह नहीं बताई जा रही, कोलेस्ट्रॉल क्यों ज्यादा हुआ नहीं बताया जाएगा, ब्लड सैंपल लिए गए कितनी दफा लिए गए, क्योंकि आज ये तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब 2 से 3 हफ्ते तक अपनी तकलीफ का शोर मचाते रहे और बताते रहे कि मेरी आंख में तकलीफ है, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन 2 से 3 हफ्ते तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। और ये सारी बातें आज याहिया अफरीदी साहब को जो फाइल की गई है एक याददाश्त, उसमें लिखा है कि जनाब इमरान खान साहब 2 से 3 हफ्ते तक ये दुआइयां देते रहे लेकिन उनका इलाज नहीं किया गया, हमें मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही और फैमिली को लाइल्म रखा जा रहा है। तो उसका नतीजा ये निकला कि अता तारड़ साहब कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट दे दी, हालांकि वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल टेस्ट नहीं है। और यही वजह है कि ना ही अल शिफा को, शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को एक्सेस दी जा रही है और ना ही शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को एक्सेस दी जा रही है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल को जरा थोड़ा सा अनफोल्ड करना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके ये इस वक्त सिचुएशन क्या जा रही है। सबसे पहले तो डीसी इस्लामाबाद ने जो प्रेस रिलीज जारी किया वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद में हुए धमाके के नतीजे में 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में 15 अफराद को मुर्दा हालत में लाया गया है। पिम्स, पॉलीक्लिनिक और सीडी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है। असिस्टेंट कमिश्नर को मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मियों के इलाज मुआवजे की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। धमाके की जगह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ये थी जी 3 बजे की ट्वीट। लेकिन उसके बाद फिर लाशें बहुत आ गई और उसके बाद फिर कहा गया कि इसको डिलीट कर दें और वो डिलीट कर दी गई। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता जुमे इमरान खान को मेडिकल रिपोर्ट्स के उनके हवाले अहले खाना को फराहम करने का अहद किया था। आज जब जेल सुप्रीडेंट ने एटीसी के सामने पेश हुए तो सिर्फ 2 मुख्तसर नोट्स जमा कराए और ये तर्ज अमल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता है। हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अपील करते हैं कि वो जेल हकाम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स बगैर किसी ताखीर के उनके अहले खाना के हवाले की जाएं। उसके बाद अगली खबर है जी इसी तरीके से अता तारड़ साहब ने जो एक झूठ बोला वो ये था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वजीर आजम को खत लिखा गया और पीटीआई रहनुमाओं ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी में सजा काट रहे इमरान न्याजी साहब और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू किया था अपोजिशन ने। तो वजीर आजम की हिदायत पर पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सुप्रीडेंट को तफसीली रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है। अब ये मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। ये एक लेटर है, वही लेटर जो पहले भी मौजूद था। ये सिचुएशन चल रही है जनाब, ये सूरत हाल है। बाकी आप खुद देखें और इसका अंदाजा करें, क्योंकि जब आप सबको कह देंगे कि आपका काम सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और ये मामला ये है कि अभी भी 180 लोग जो हैं वो अयूब खान मार्शल दौर के 3 एमपीओ के तहत जेलों में हैं सिंध में, और पंजाब में क्रैकडाउन जारी है और उसके साथ साथ बसंत के जश्न मनाए जा रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों की बेहिसी का आलम यह है
کہ لاشوں کے اوپر بھی باز نہیں آ رہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔